اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کیا شوہر اور بیوی آپس میں بالکل کپڑے اتار کر سو سکتے ہیں؟ آج اسی کے بارے میں معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ اس بارے میں مکمل طور پر آگاہ ہو سکیں۔ اس کے ساتھ میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ محترم بھائیوں، بیوی کو بغیر لباس کے دیکھنا، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو لباس کے بغیر دیکھنے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ عبد الرحمن بن زیاد کی حضرت سعد بن مسعود الکندی سے روایت نقل کی گئی ہے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی بیوی کے سطر کی طرف دیکھوں اور نہ یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ میری سطر کی طرف دیکھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے اسے تمہارا اور تمہیں اس کا لباس بنایا ہے، اور میں اس کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج یہ چیز دیکھتا ہوں اور وہ میری یہ چیز دیکھتی ہے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کہنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون شخص زیادہ بہتر ہے؟ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث شریف میں بالکل برہنہ ہونے کی ممانعت وارد ہے، اس لیے حیا کا تقاضا یہ ہے بالکل برہنہ نہ ہو بلکہ چادر وغیرہ اوڑھ لیا کریں، لیکن ایک دوسرے کی شرمگاہ پر نگاہ نہ ڈالیں اور شرمگاہ کے علاوہ ہر جگہ بوسہ لے سکتے ہیں۔ مرد و عورت کو چاہیے کہ وقتی کرتے وقت دونوں ایک دم بے قابو نہ ہو جائیں بلکہ کچھ حیا کا بھی پاس و لحاظ رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ پوری زندگی نہ میں نے حضور کا مقام سطر دیکھا اور نہ حضور نے میرا، لہذا اس حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی خواہش پوری کریں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ابو معاویہ نے ہمیں اعمش سے خبر دی، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں مینا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیدل چل رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ کھڑے ہو کر ان سے باتیں کرنے لگے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، عبد الرحمن، کیا ہم کسی نوجوان لڑکی سے آپ کی شادی نہ کرا دیں؟ شاید وہ آپ کو آپ کا وہی زمانہ یاد کروا دے جو گزر چکا ہے۔ کہا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا، اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو کوئی شادی کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، یہ نگاہ کو زیادہ جھکانے والی اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے کو لازم کر لے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ اس لیے خواہش کو قابو میں کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ کی تنہائی کے معاملات کے بارے میں سوال کیا۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا، میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور کسی نے کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد کی، اس کی ثنا بیان کی اور فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے؟
انہوں نے اس طرح سے کہا ہے، لیکن میں تو نماز پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے رغبت ہٹا لی وہ مجھ سے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ناپاک کام سے ہمیں بچائے جو شریعت نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔